السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الاعراف آیت 200 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا اور اگر، يَنزَغَنَّكَ کاف زبر کا معنی ہوتا ہے آپ، تم، یو۔ يَنزَغَنَّ نون زا غین اس کا روٹ ورڈ ہے، جیسے آگے آ رہا ہے نزغ فاستعذ باللہ۔ نزغ کا معنی ہوتا ہے انگلیوں کے پوروں سے کسی کو گدگدانا، جیسے بچے کو گدگدایا جاتا ہے نا، چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے کسی نوکدار چیز سے، جیسے پینسل سے، سوئی سے چھیڑتے ہیں، کچوکے لگاتے ہیں۔ اور یہاں معنی ہے نزغن کا کہ کسی برائی پر اکسانا، اس طرح گدگدانا، موٹیویٹ کرنا کہ وہ برائی پر، برے کام کرنے پر، گناہ پر آمادہ ہو جائے۔ مراد کیا ہوگا؟ وسوسہ اندازی کرنا۔ یقیناً آپ کو سمجھ آگی ہوگی۔ ینزغن کا معنی ہوتا ہے کہ وہ چھیڑے، شروع میں یا آئے تو معنی ہی، وہ چھیڑے، وہ کون؟ شیطان، کبھی فتنہ میں ڈال دے، یعنی وسوسہ پیدا کر دے۔ تو نزغن کا میں آپ کو بتا چکی ہوں کیا میننگ ہوتا ہے۔ ینزغن کا وہ تمہارے دل میں وسوسہ پیدا کرے، وسوسہ ڈال دے یا گدگدائے، من الشیطان شیطان کی طرف سے، کوئی خیال جیسے آتا ہے، نزعن کوئی وسوسہ، فاستعذ فا پس استعذ ہوتا ہے پناہ مانگو، اور اعوذ باللہ کیا معنی ہوتا ہے؟ اعوذ کا پناہ مانگنا اور اس کے ساتھ چمٹے رہنا، جیسے بچہ دوڑ کے آتا ہے کسی ڈر یا خوف کی وجہ سے، ماں کی پناہوں میں آتا ہے، پھر اسے چمٹ جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہاں سب سے بڑی پناہ دینے والی ذات رب کریم کی ہے، فاستعذ باللہ، تو اللہ تعالی سے پناہ مانگو۔ اور اگر شیطان کی طرف سے ذرا سا وسوسہ پہنچے آپ کو تو فوراً اللہ سے پناہ مانگیے، انہو بے شک وہ، یعنی اللہ تعالی سمیع سب کچھ سننے والا ہے، سمیع ہے۔ آپ اور میں بھی سمیع ہے، لیکن ہمیں جو سماعت دی ہے، یہ جو حس سننے والی دی ہے، یہ رب کریم کی عطا سے ہے، جبکہ رب کریم خود ذاتی طور پہ سننے والا ہے، یہی فرق ہوتا ہے۔ علیم جاننے والا ہے، وہ سب کچھ سننے والا ہے اور وہ جاننے والا ہے کہ کس مقصد کے لیے اس کی پناہ چاہی جا رہی ہے۔ ان الذین، یا جس کے لیے وہ پکارا جا رہا ہے، بے شک وہ لوگ اتقوا پرہیزگار ہیں، یعنی تقوی والے جو لوگ ہیں، جو لوگ تقوی والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، اذا جب، مس کہتے ہیں اردو کا لفظ ہے چھونا، انہیں محسوس ہوتا ہے، مسہم ان کو محسوس ہوتا ہے، طائف گروہ کو کہتے ہیں، گروپ کو، ایک جماعت کو، یعنی کوئی پھیرنے والا، وسوسہ جیسے ڈالنے والا ہے، کوئی خیال ہے، من الشیطان شیطان کی طرف سے، وہ کیا کرتے ہیں؟ تذکروا تو وہ چونک پڑتے ہیں، وہ یاد کرنے لگ جاتے ہیں، وہ ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں، ذکر خدا میں۔ فَإِذَا هُمْ پس جب وہ ذکر کرتے ہیں، جب وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مبصرون کا معنی ہوتا ہے جیسے بصارت، دیکھنا، ظاہری آنکھ سے دیکھنا۔ تو یہاں مبصرون یعنی دیکھنے والے، ایسے جو دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سوجھ بوجھ والے، یعنی ایسی نشانی جس سے بندے کی آنکھ کھل جائے، واضح روشن دلیل آپ کہہ سکتے ہو۔ مبصرہ ایسی نشانی جس سے آنکھ کھل جائے، جیسے قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ،
اس میں بصائر بصیرت کی جمع ہے، معنی عبرت کے ہیں، یعنی ہم نے پہلی قوموں کی ہلاکت کو ان کے لیے تازہ یا عبرت بنا دیا۔ پھر اسی طرح آتا ہے وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ دیکھنے والے تھے، حالانکہ وہ دیکھنے والے تھے۔ بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو فوراً ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، یعنی وہ گناہ کے اندر نہیں گھس جاتے بلکہ آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اس کام سے بچ جاتے ہیں۔ جیسے رب کریم نے فرمایا تھا کہ میرے جو خاص بندے ہیں وہ تیری چالوں میں اے شیطان نہیں آئیں گے، اور شیطان کو بھی پتہ ہے، وضاحت میں انشاءاللہ مزید پڑھیں گے۔ وَإِخْوَانُهُمْ، اخو بھائی کو کہتے ہیں نا، جیسے سگا بھائی ہو، رضائی بھائی ہو، یا ایسے ایک جیسے لوگ، جیسے سورہ آل عمران میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لا تکونوا کالذین کفروا، ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کفر اختیار کرتے ہیں، وقالوا لإخوانہم، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی نسبت کہتے ہیں۔ اس میں اخوان مانا ہم مشرب لوگ ہیں، اس ٹائم کے لوگ، جیسے اخا عاد کہا گیا قوم کو، یعنی اس میں ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی کہنا سے اس بات پر تنبیہ کرنا مقصود ہے نا۔ اور بھی اس کی لمبی ڈیٹیل وہ بعد میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ اخوانہم، اور ان کے بھائی، جیسے اچھے لوگوں کے اچھے بھائی بھی ہوتے ہیں، اور یہاں تو مراد شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطان جنوں اور انسانوں دونوں میں سے ہو سکتے ہیں، یعنی برائیوں کی طرف اکسانے والے۔ وَإِخْوَانُهُمْ، اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں، یمدونہم، شروع میں یا آ جائے تو معنی ہوتا ہے ہی، اور وہ جو شیطان ہے، میم دال دال، مد اس کا روٹ ورڈ ہے، مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، بڑا کرنا، اور اسی لیے عرصہ دراز کو مدت بھی کہتے ہیں نا، مدت اردو میں بھی مدت استعمال ہوتا ہے، بڑی مدت کے بعد ملے ہیں جی۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، سورۃ الفرقان ہے، تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارا رب سائے کو کس طرح دراز کرتے، اس میں لمبائی کے معنی میں آیا ہے۔ مدید اس بیج اور آٹے کو کہتے ہیں جو باہم ملا دیا جائے، اور امدد اچھے لفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اچھی چیز کے لیے، جیسے قرآن کریم میں ہے وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور جس طرح کے میوے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے۔ پھر مدد اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے کتنی جگہ، کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ پھر سورہ آل عمران میں بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، یمددکم ربکم بخمس آلاف الآیات، اور تمہارا پروردگار 5000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیجے گا۔ تو قرآن کریم میں بھی یہ لفظ بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہوا ہے، مہلت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ، اور ان کے بھائی، یعنی ان کے جو شیطانوں کے بھائی ہیں، یمدونہم، کھینچتے ہیں انہیں، بلاتے ہیں انہیں یعنی اپنی طرف بڑھنے کے لیے کھینچتے ہیں۔ فی الغی، غی کہتے ہیں جہالت، گمراہی کو، فی الغی گمراہی میں، ثم پھر، لا یقصرون نہیں کوتاہی کرتے، وہ باز نہیں رہتے، کمی نہیں کرتے۔ جیسے نماز قصر کے میننگ کیا ہوتا ہے کہ 4 جو فرض ہوتے ہیں ان کو کم کر کے 2 کر کے پڑھنا، لیکن امت محمدی کی دیکھیں یہ بھی ایک اللہ نے انعام دیا، پڑھتے 2 ہیں اور ثواب 4 کا ملتا ہے۔ آسانیاں ہی آسانیاں ہیں اسلام کے اندر۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطان کھینچ لے جاتے ہیں انہیں گمراہی میں،
پھر انہیں گمراہی کرنے میں وہ کوتاہی نہیں کرتے، کوئی کمی نہیں کرتے۔ وَإِذَا لَمْ اور جب نہیں، وَلَمْ تَأْتِهِمْ اور تم نہیں لاتے ان کے پاس بِآیَہ کوئی نشانی، قالوا کہتے ہیں لولا کیوں نہ اجتبیتہا چھانٹ لیتا، یعنی تو خود سے بنا لیتا۔ اب اس کا لفظ بھی دیکھیں، اجتبا کا معنی کتنی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، چن لینا، لیکن یہاں اس کا معنی ہے اپنی طرف سے گھڑ لینا، اپنی طرف سے بنا لینا۔ اور اسی طرح لفظ آتا ہے جیم با یا سے روٹ ورڈ ہے نا، جب آپ پانی کے حوض میں جمع کرنا، یعنی پانی کا حوض میں جمع کرنا، اور جابیہ بڑے حوض کو کہتے ہیں، اور جواب بھی اسی سے ہے، جواب دینا ہے نا، ایسے جواب دینا، سوال و جواب کرنا۔ لیکن یہاں اجتبا میں مانا کیا ہے، چن لینا، مانا یہاں پہ ہے گھڑ لینا۔ ہاں کی ضمیر راجع ہو رہی ہے کس کی طرف؟ آیہ کی طرف۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَیْتَهَا اور اے محبوب جب آپ ان کے پاس کوئی آیت نہیں لاتے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ تم نے خود اسے کیوں نہیں بنا لیا، گھڑ لیا، یعنی اپنے پاس کل آپ فرما دیجئے انما اتبع میں تو صرف پیروی کرتا ہوں، اتباع کرتا ہوں، ما یوحا جو وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف، ربی میرے رب کریم کی طرف سے، میں خود تو نہیں گھڑتا، میں تو وہی کرتا ہوں جو اللہ مجھے بھیجتا ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ فرمائیے میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری رب کی طرف سے میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ ھذا بصائر بصیرت کی جمع بصائر، یہ بصیرت کی باتیں ہیں۔ بصار بصیرت میں آپ کو پیچھے بتا چکی ہوں۔ بصارت ہوتا ہے نا آنکھوں سے دیکھنا، اور بصیرت کیا تو بڑا بصیرت والا بندہ ہے، وہ صاحب بصیرت ہے، اس کی نگاہیں اور اس کا دل، یعنی وہ دل سے دیکھتا ہے، وہ بڑا سیانہ سا بندہ ہے۔ من ربکم تمہارے رب کریم کی طرف سے، ھذا بصائر من ربکم یہ جو بصائر ہیں روشن دلیلیں ہیں، یہ جو واضح آیات ہیں تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور ہدایت، ورحمہ اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے، ہے تو سب کے لیے لیکن فرمایا اس قوم کے لیے جو مومن ہیں، وہی تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا۔ وَإِذَا قُرِئَ اور جب پڑھا جائے، قرات کی جائے قرآن و قرآن کریم کی، رب فرماتا ہے فَاسْتَمِعُوا پس توجہ سے سنو، پس توجہ سے سماعت کرو، پس تم کان لگا کر سنو، لہو اس کو مراد قرآن کریم کو جب بھی پڑھا جائے اس کو غور سے سنو۔ وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو اور چپ رہو، یہ پیچھے ہی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں انصات۔ اور کان لگا کر سنو، دھیان سے سنو، لعلکم تاکہ تم پر ترحمون رحم کیا جائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو قرآن کریم کو غور سے سنو۔ وَأَنصِتُوا اور چپ رہو، زبان کو تالے لگا دو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے، کیونکہ سنو گے تو تب بھی کچھ عمل کر سکو گے نا۔ وَاذْکُر اور یاد کرو، اور اذکر یاد کرو، ربہ کا اپنے رب کریم کو، فی نفس کا دل ہی دل میں، اپنے دل میں، تضرعا عاجزی سے، تضرعا عاجزی سے، وخیفہ خا و فا اس کا روٹ ورڈ ہے، خوف اردو کا لفظ ہے، اور خیفہ اور خوف سے ڈرتے ڈرتے۔ ودونا اور دونا ہوتا ہے بغیر جہر، جیسے جہری نمازیں اور سری نمازیں، جہری نمازوں میں بلند آواز کے ساتھ قرآن کریم امام صاحب پڑھتے ہیں۔ من القول من سے قول بات کو کہتے ہیں بولنے سے، ودون الجہر من القول اور زبان سے بھی چلائے بغیر، یوں یاد کرو، بالغدو صبح کے وقت بھی، بالغدو صبح کے وقت بھی، والآصال اور شام کے اوقات میں بھی، اصیل ان کی جمع آصال، یعنی صبح و شام ہر ٹائم
اور ویسے صبح اور شام دونوں کا کیوں تذکرہ کیا وہ بھی ہم وضاحت میں سمجھیں گے. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافل کی جمع ہے، اور مت ہو جاؤ غافلوں میں سے، سستوں میں سے. اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کرتے ہوئے اور ڈرتے ڈرتے اور زبان سے بھی چلائے بغیر. یوں یاد کرو صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، اور یاد الہی سے غافل رہنے والوں سے نہ ہو جانا. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آئندہ ہوتے قریب نزدیک، ربی کا تمہارے رب کریم کے، لا یستکبرون وہ تکبر نہیں کرتے، عن عبادتہ اس کی بندگی سے. آپ بھی تو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، کیا گلے میں سریا آ جاتا ہے میں تو 5 ٹائم دن نمازی، ہاں جی ایسا کہتے ہو؟ نہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ تکبر نہیں کرتے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے ہم نے کیا ہے. جو پرہیزگار ہیں، جو پروردگار سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جو مقرب ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے. وَيُسَبِّحُونَهُ اور یاد کرتے ہیں اس کی پاک ذات کو، پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں. وَلَهُ يَسْجُدُونَ اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں. بے شک جو تیرے رب کے مقرب ہیں وہ تو تکبر نہیں کرتے، جو مقربین ہیں نا وہ تو تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے، اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، یعنی یاد کرتے رہتے ہیں، اور اسی کے آگے سجدے کرتے رہتے ہوتے ہیں. شیطان سے بچنے کے لیے دعا سورہ مومنون میں ہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. واعوذ بک رب ان یحضرون اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں. سب سے بڑا دشمن ہمارا کون ہے؟ شیطان. وہ ہمیں برائیوں کی طرف اکساتا ہے، اور شیطان آپ کو پتہ ہے وہ تو دلوں پہ حملے کرتے ہیں نا، کیونکہ دل کے اندر سے جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے وہ ایسے ہی دوڑتا ہے. اب اتنا بڑا دشمن ہے تو پھر بچانے کے لیے کس سے دعا مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے. اور بھی بہت سارے طریقے ہیں اس کے بچنے کے. سب سے بڑا اللہ کا خوف ہے، سب سے بڑا اللہ کا خوف ہے، کیونکہ اللہ کا خوف ہوگا تو تب بھی انسان برائیوں سے اور شیطانوں سے، شیطانی وسوسوں سے، شیطانی لوگوں سے بچ سکتے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے صرف اللہ کی پناہ دی جائے، اس کے علاوہ شیطان سے بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں. وجہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ شیطان ایک ایسا کتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تم پر مسلط فرما دیا ہے. اگر اس سے ہم مقابلہ کریں گے تو اس میں مشغول ہو جائیں گے، ہم ہی تنگ آ جائیں گے، ٹائم ضائع ہوگا، پھر بھی وہ تو غالب آ جائے گا، زخمی کر دے گا، ہم ہی ناکارے ہو جائیں گے. جیسے کسی کے گھر جاتے ہیں، کتا بندھا ہوا ہوتا ہے باہر، اگر ہم کتے سے الجھنے شروع کر دیتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ہم خود ٹائم کے ضیاع کے ساتھ ساتھ بہت ساری زخم وغیرہ، اور پھر کتے کے انجیکشن بھی لگوانے پڑتے ہیں. آپ جانتے ہیں وہ کتنا مشکل ہوتا ہے. سیانا بندہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو اس گھر کا مالک ہوتا ہے اس کو بلا لیتے ہیں. ایسی بات ہے نا. تو شیطان اسی کتے کی طرح بڑا دشمن ہے، تو ہمیں اپنے رب کریم سے ہی مدد مانگنی چاہیے، وہی مدد کرے گا تو کامیابی مقصود ہے. اگر وہ مدد نہیں کرے گا تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ شیطان ہے وہ جانتا ہے کہ کس کام سے آپ یعنی ورغلایا کس کام سے جا سکتے ہیں، نیک کاموں سے آپ کو کس طرح ہٹایا جا سکتا ہے نا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک بندے کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں اٹھ کے یہ کام کروں. جب بندہ اٹھ جاتا ہے وہ تو ہوتا ہے لکی، نہیں تو بعد میں کہتے ہیں چلو پھر کر لیں گے، پھر سستی بھی آ جاتی ہے. جیسے صبح کی نماز ہوتی ہے، نماز کے ٹائم جاگ آتی ہے، جو نمازی لوگ ہوتے ہیں فوراً اٹھ جائیں وہ لکی لوگ ہوتے ہیں. لیکن جو کہتے ہیں ابھی 2 منٹ کے بعد اٹھتا ہوں، ابھی وہ پھر میٹھی نیند شیطان سلا جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ شیطان ایکٹیو ہو جاتا ہے. اسے سمجھ آ جاتی ہے نا کہ یہ تو اٹھ کے اللہ کو یاد کرے گا، اس کو تھپکا دو، اس کو سلا دو.
اسی طرح کوئی بھی نیک کام جس کی طرف آپ کے ذہن جائے فوراً آپ کر لیا کریں. اگر آپ نہیں کریں گے تو شیطان کے چالوں میں آپ آ سکتے ہیں. اسی طرح آپ اگر جب اراؤنڈ میں دیکھتے ہیں تو دوست بھی اچھے بنائیں، کیونکہ شیطان جنوں اور انسانوں دونوں میں سے ہو سکتے ہیں جو آپ کو برائیوں کی طرف لے کے جا سکتے ہوتے ہیں. اگر آپ سارا کچھ کرتے ہیں پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ شیطان آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا، وہ آپ پہ غالب آ رہا ہے، تو یوں سمجھیں کہ اب آپ کا امتحان شروع ہو گیا ہے، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے عبادت سے دور کر دے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم کس طرح کامیاب ہوتے ہو عبادت میں. وہ قوت دیکھنا چاہتا ہے، صبر دیکھنا چاہتا ہے. دیکھیں ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ کافروں کو ہم پہ کیوں یہ حکم ہے کہ ان سے جہاد کریں؟ اگر اللہ چاہتا تو ان ساروں کو مریم میٹ کر دیتا. ہمیں جہاد کا کیوں حکم دیا؟ اس کے بہت سارے فوائد ہیں. صبر اللہ دیکھنا چاہتا ہے، شہادت کے رتبے پہ فائز کرنا چاہتا ہے، ورنہ رب کریم تو قادر ہے اگر ابابیل کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے کعبے کی حفاظت فرما سکتے ہیں تو اپنے نام لیواؤں کی بھی حفاظت فرما سکتے ہیں. لیکن ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کیوں؟ قرآن کریم ہم لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. پھر ہم سورہ آل عمران میں یہ بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم اس گمان میں یہ خیال کر بیٹھے ہو کہ تم ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے مجاہدوں کا امتحان نہیں لیا اور نہ ہی صبر والوں کی آزمائش کی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جس طرح کافروں کے ساتھ جہاد کا حکم ہے، اسی طرح ہمیں شیطان سے بھی انتہائی محنت جان فرشانی کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، مقابلہ کرنا چاہیے، اور ہمیں جنگ کرنے کا حکم بھی ہے، کیونکہ شیطان کی ہیلا سازیاں، یہ ساری چیزیں ہمیں جب پتہ ہے تو ہمیں تو کانشیس رہنا چاہیے نا. چلیے ایک مثال سے سمجھتے ہیں. جیسے ایک چور ہے، پتہ ہے کہ وہ چوریاں روز کر رہا ہے، اور ہم پتہ چل جائے کہ ہمارے گھر میں بھی ایسے آ سکتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سارے دروازے بند کر دیتے ہیں، یعنی جہاں سے آنے کا امکان ہوتا ہے اس سے بند کر دیتے ہیں. اور پھر جب چور کو پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے کتا رکھ لیا ہوا ہے، یا انہوں نے گنز لے لی ہوئے، یا سارے ڈور بند کر دیے، یا مشکوک جتنے ان کے پاس نوکر چاکر تھے ان کو نکال دیا ہوا ہے، تو پھر تو چور بھی نہیں آتا. چور بھی تو بڑا سیانہ ہوتا ہے نا. شیطان نے کیا کہا تھا؟ مولا کریمہ میں تیرے سارے بندوں کو ورغلاؤں گا، لیکن تیرے ان بندوں پہ تو میرا کوئی بس نہیں ہے جو تیرے سے ڈرتے ہیں. پھر اللہ نے بھی بڑے مان سے کہا تھا، شیطان کر جو تو کر سکتا ہے، لیکن جو میرے بندے ہیں نا ان پہ تیرا بس نہیں. آپ ذرا اپنا محاسبہ کیجئے، آپ کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ کیا آپ شیطان کے ہاتھوں کھلونا بن گئے، یا بچنے کے لیے آپ نے کچھ کیا؟ تو ہمیں حکم کیا ہے جب شیطان بلائے تو ہمیں توجہ نہیں دینی چاہیے. جیسے کتا بھونکتا ہے تو ہم لوگ کانشیس ہو جاتے ہیں نا، اگر چھیڑتے ہیں تو وہ تو اور آگے آتا ہے، الٹا زخمی کر دیتے ہیں، تو ہم تو بچ جاتے ہیں نا. تو ہمیں بچ جانا چاہیے، ہمیں اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جانا چاہیے. اس کے علاوہ بھی چند باتیں آپ کو سمجھنے کے لیے بتا دیتی ہوں. اللہ پاک میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. جیسے پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ تم معاف کر دو، یہ ساری چیزیں آئی ہیں نا. تو اب بندہ جب معافی مانگتا ہے، بندے کو احساس ہو جاتا ہے، یہ تو ہوتے ہیں نیک لوگ. ایک بار یاد رکھیے، معافی عام لوگ نہیں مانگا کرتے، معافی خاص لوگ مانگا کرتے ہیں. انہیں احساس ہو جاتا ہے اور پھر وہ دوسروں کی طرف نہیں کرتے. اس نے یہ کیا، یہ تو شیطان کے ورغلاوے میں آنے والے لوگوں کا خیال ہوتا ہے جو مارتے ہوتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے شیطان دل میں ڈال دیتا ہے نا، اس کا یہ قصور تھا، اس کا منہ ایسے بند کرو، اس کی طرف وہ لگا دیتے ہیں، یہ ذہن میں ڈال دیتے کہ اس نے اب تو دوبارہ یہ کیا نا تو میں نے اس کے ساتھ یہ کرنا ہے. اور پھر خیالوں کے اندر بھی شیطان جب لڑائی ختم ہو جاتی تو ذہنوں میں یہی دوڑواتا رہتا ہے کہ اس ٹائم اس نے یہ کیا تھا، یہ ہوا تھا. ہمارا ٹائم کیا ضائع نہیں
ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے ذہن کے اوپر بھی صرف اللہ کا خوف رکھیں. پچھلی آیات میں جیسے ہم نے پڑھا کہ معاف کر دو، تو شیطان دل میں کیا ڈالتے ہیں؟ معاف نہیں کرو. شیطان ہمیں دور کر دیتے ہیں، ہمارے خیال ہماری جو ہوتے ہیں، اصل میں وہ تو امتحان ہوتا ہے نا ہمارا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یقیناً آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. ایک بات یہ کہ غلطی ہو جائے تو صالحین اپنا محاسبہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ذرا اپنا دیکھیے آپ کس طرح کرتے ہیں. دوسروں کے اوپر چڑھ جوڑتے ہیں یا اپنی غلطیاں ڈھونڈتے ہیں تاکہ دوبارہ غلطی ہو ہی نہ. پھر دوسری بات کہ جب غلطی کا پتہ چل جائے کہ اب شیطان کچھ کروا رہا ہے، ہم غلطی پہ ہیں، تو فوراً اللہ کے ذکر کرنا چاہیے اور اس ماحول سے دور ہو جانا چاہیے، نیکی کرنی چاہیے. یاد رکھیے شیطان بڑا سیانا ہے، جیسا بندہ ہوتا ہے ایسے ہی اس کے اوپر وار کرتے ہیں. اگر دنیا دار بندہ ہے، فضول خرچ ہے، تو اس کے ذہن میں کیا ڈالے گا کہ اپنا نام بناؤ، ایسی ایسی چیزوں پہ لگاؤ. اگر دیندار بندہ ہے تو اس کے ذہن میں ریاکاری ڈال دے گا کہ یہ چیز اللہ کے نام پہ دو تو صحیح، لیکن لوگوں کو دکھا دکھا کے دو. پھر لوگوں کو دکھا دکھا کے وہ ریاکاری آگے، پھر بچہ کیا؟ کچھ بھی نہیں. جو شیطانوں کے دوست ہوتے ہیں، شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں، وہ آپس میں بڑے متحد ہوتے ہیں. جبکہ دین کا کام کرنے والے یا جو صحیح کام کرنے والے ہیں، چاہیے تو ان کو تھا نا کہ امر بالمعروف کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہوتے، لیکن ایسے لوگوں کے دل میں شیطان حسد ڈال دیتا ہے، دشمنیاں ڈال دیتا ہے، لڑائیاں ڈال دیتا ہے. کہیں بھی آپ دیکھو جہاں صحیح ایک نمبر کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے درمیان شیطان بڑا ایکٹیو ہوتا ہے. یہ شیطانی لشکر بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، پھوٹ ڈال دیتے ہیں، پھر وہ الگ الگ بن کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر جیسے ایک ٹیم ورک ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتے. اور ٹیم ورک کی کامیابی کے لیے تو اتحاد ضروری ہے. جیسے صحابہ کرام میں تھا، وہ مہربان تھے آپس میں. یہی قرآن کریم میں ہے نا، وہ آپس میں بڑے مہربان تھے، رحم دل تھے، دشمن کے معاملے میں وہ سخت تھے. ہمیں بھی وہی ٹیم ورک کرنا ہے تو صحابہ کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا. اگر درمیان میں شیطان کوئی حرکت کر بیٹھے تو اس کو ہم نے بھگانا ہے، نہ کہ آپس میں لڑائیاں شروع کر دینی ہے اور ایک دوسرے کی طرف گنے کر دینی ہے. پھر یوٹیوب آ گیا، اس کے اوپر چڑھ کے ایک دوسرے کو گالیاں دینی، ایسا ہم نے نہیں کرنا. اگر پھوٹ کہیں سے ڈل جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صلح کر لینی ہے، یا دوسرے لوگ صلح کروا دیں، پھر نفرتیں ختم ہو جاتی. آج گھروں میں نفرتیں شیطان ڈلوا رہے کیونکہ ہم تو اندر باہر سے خراب ہو گئے نا. کچھ تربیت بھی صحیح نہ ہوئی، کوئی باہر کے لوگ بھی ایسے ہو گئے. جیسے مثال سے سمجھاتی ہوں کہ کوئی بندہ غلطی کرتا ہے، اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ غلطی کا احساس بھی ہو جاتا ہے، وہ دوسروں سے بات کرتا ہے تاکہ کوئی تو کہہ دے کہ تو غلط نہیں تھا. پھر اراؤنڈ گراؤنڈ میں جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ کا خوف تو ہوتا نہیں ہے، وہ اسی کو کہتے ہیں ہاں تو نے ٹھیک ہے، تم نے ابھی صحیح کیا، آئندہ ایسا تو اس سے زیادہ کرنا ہے. تو جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے بھائی تو نے غلط کیا ہے، تو نے چھوڑ دینا ہے اس کو، جا تو سلو کر لے. جبکہ دوسرے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ ہوا دیتے ہیں. اب کتنے بہن بھائی اور سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں جب کان کے کچے لوگ ہوتے ہیں تو پھر وہ باتوں میں آ جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے. کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ نفرتیں عام نہیں ہو رہی؟ تو ہم نے سارے دروازے بند کرنے ہیں. کیونکہ پہلے آپ دیکھیں وہ لوگ اپنی قلعوں کو مضبوط کرتے تھے، ہم نے اپنے قلعے کو مضبوط کرنا ہے. وہ ویک پوائنٹ، وہ ویک چیزیں، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. جیسے غصہ ہے، غصہ شیطان کی طرف سے ہے. اور اچھے کام کے لیے تو بندے کو نرم دل اور نرم مزاج ہونا چاہیے. غصے والے ساری زندگی بندہ کرتا رہے، اچھا یہ غصے کی وجہ سے سارا پہ پانی پھر سکتا ہے. اور غصہ تو شیطان کی طرف سے عقل پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، اتنا فیصلے کرنے دیتے ہیں اور نہ کچھ. تو آپ نے اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے. ہاں غصہ جہاں پہ جائز ہے وہاں کرنا بھی چاہیے. تو کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ ہم لوگ غصے پہ بھی قابو نہ کریں گے. ہماری تو بد نصیبی یہ بھی ہے کہ جیسے ہم بچے کو چپ کرا رہے ہوتے ہیں تب بھی بڑے زور سے غصے سے کہتے ہیں چپ کر جی. اب بچہ اس ٹائم تو چپ کر جاتا ہے، بعد میں اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا حل صرف غصے سے ہی ہے. اور دوسری بات، حسد سے بھی آپ نے بچنا ہے. حسد بہت بڑی بیماری ہے جو عام تو عام خاص لوگوں کے اندر بھی آ سکتی ہے.
اور حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نیکیاں کر کے خالی ہاتھ رہیں تب تو بے شک حسد کریں، یہ شیطان کی طرف سے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکیاں باقی رہیں تو پھر حسد سے جان چھڑانی ہوگی. لالچ بھی بہت گندی چیز ہے. عرصے دراز سے جو ایک دوسرے کو دیتے جا رہے ہوتے ہیں، محبتوں کی فضا ہوتی ہے، لیکن جو لالچی انسان ہوتے ہیں ایک دفعہ اسے نہ دو تو پچھلے پہ پانی پھیر دیتے ہیں، ہے نا ایسی بات. لالچ سے بھی بچنا ہوگا. اس لالچ کی وجہ سے آج بھائی بھائی کا زمینوں کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے دشمن ہوا پھرتا ہے. پھر دنیا کی اٹریکشن، بڑا گھر، ایسا لباس، ایسی یہ چیزیں، ایسی وہ چیزیں، ان کی بھی طرف آپ توجہ کم دیں، کیونکہ جو ضرورت ہے اس کی طرف توجہ دیں. ضرورت آپ لے سکتے ہیں لیکن اپنے گھر میں بھی آپ دیکھیں اپنے گھر بھرا ہوا ہے غیر ضروری چیزوں سے. ضروری چیز رکھنے کی جگہ تک نہیں ہوتی ہے نا ایسی بات. یہ دل کی ہوس ہے، آپ اس ہوس کو بھی ختم کریں گے. پھر لمبی لمبی امیدیں، شیطان دلاتا ہے نا کہ تو نے تو اتنا ٹائم رہنا ہے، ابھی پیسے جوڑ لے، ہے نا ایسی بات. تو لمبی امیدوں سے بھی بچنا ہوگا. پھر کام سمجھداری سے کیجیے. جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ظہر کا ٹائم جا رہا ہے تو آپ کہیں کہ میں تو آرام آرام سے، نہیں. کسی جگہوں پہ جلد بازی، لیکن کیسی جلد بازی اس کو بھی آپ کو نہیں سمجھنا ہوگا کہ ایکٹیو ہونے میں، جلدی کام کرنے میں اور دوسری جلد بازی، اس میں فرق ہوتا ہے. ایسے کرنا کہ الٹ پلٹ ہو جائے، نہیں. ہر کام آپ نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے. تو کیا میں یہ بھی توقع رکھوں؟ علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ انسان کو ورگلانے کے لیے انسان کے گرد گردش کرنے والے شیطانوں کو طائف کہتے ہیں. تو اس آیت میں فرمایا جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ شیطان کی طرف سے انہیں گناہ کرنے یا اللہ کی اطاعت چھوڑنے کا کوئی وسوسہ جب آتا ہے تو وہ اللہ کے انعامات پر غور کرتے ہیں اور اس کے عذاب اور ثواب کو یاد کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ گناہ سے وہ رک جاتے ہیں. یہی ایک طریقہ ہے شیطان سے بچنے کا. قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشة او اظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اور وہ لوگ جب کسی بے حیائی کے ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں. اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں. ایک واقعہ سنا دیتے ہیں. امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک نوجوان بڑا متقی تھا، بہت زیادہ عبادت کرتا تھا. ایک دن عشاء کے ٹائم، کیونکہ عشاء کے ٹائم اس کی عادت تھی، اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرتا تھا، دن بھر چاہے کتنا ہی تھکا ہوا ہوتا. رستے میں ایک عورت مل گئی، اس نے برائی کی دعوت دی. اب یہ اس سائڈ پہ جیسے ہی جانے لگا تو اسے رب کا کلام یاد آ گیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بے شک جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. جیسے ہی اس کو یہ یاد آئے تو اس نے یہ کام چھوڑ دیا، بے ہوش ہو گیا خوف سے، خدا سے. اب بوڑھا باپ منتظر تھا، جو روز کی عادت تھی، اب بیٹا نہیں آیا. وہ جب ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے تو رستے میں بے ہوش پڑا ہوا بچہ، لیکن جیسے آنکھ کھلتی ہے ہوش میں آتا ہے، باپ کو بتاتا ہے. پھر اس کو اتنا دکھ ہوتا ہے، اس کا دم نکل جاتا ہے. اب راتوں رات ہی اس کو کفن دفن دے دیا جاتا ہے. حضرت عمر کو جیسے ہی پتا چلا تو کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا تاکہ میں بھی جنازے میں آتا. کہا کہ اس طرح جلدی میں کیا تو فرمایا مجھے قبر کی طرف لے چلو. وہاں جا کر فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے ایک نہیں کتنی جنتیں ہیں؟ 2 جنتیں ہیں. وہ تھے لکی لوگ. ہمیں تو قرآن کریم کے ترجمہ ہی نہیں آتا، نہیں نہ آتا، تو ہم کیسے بچیں گے؟ تو ترجمہ سیکھنا ہوگا اور دوسروں کو بھی اس کی طرف لانا ہوگا. ٹھیک ہے. اور بہت ساری اہم اس میں اسباب تھے، لیکن طوالت کے سبب پھر تھوڑا کم کر رہی ہوں. یہاں پہ ایک اہم بات ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اسے غور سے سنا جائے، خاموش رہا جائے. آپ مجھے بتائیں، جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہوتا ہے آپ خاموش ہوتے ہیں یا اسی ٹائم آپ کو ساری باتیں یاد آتی ہیں؟ پہلے تو درس میں جاتے ہی نہیں، اگر جاتے ہیں تو وہاں اسی ٹائم بچوں کی طرف پیار سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے.
ساتھ بلایا جا رہا ہوتا ہے، گدگدایا جا رہا ہوتا ہے، جو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بچے ان کو بھی اٹھایا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں بھی مناسب نہیں ہیں. تو جب بھی قرآن کریم پڑھا جائے غور سے سنا چاہیے، چاہے خطبے میں ہو، چاہے جس ٹائم بھی قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو، تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ خاموش رہیں. تو اس آیت سے امام کے پیچھے قرآن پڑھنے کی ممانعت بھی ثابت ہوتی ہے، اور احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. جیسے حضرت بشیر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی تو آپ نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ نماز میں امام کے ساتھ قرات کر رہے ہیں. جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کیا ابھی تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ تم اس آیت کے معنی سمجھو. پھر یہ آیت مبارکہ پڑھی گئی کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنی صفوں کو درست کر لو. ایک بات تو یہ. پھر فرمایا تم میں سے کوئی ایک امامت کروائے، پس جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، یعنی اللہ اکبر وہ کہے تو تم بھی پیچھے کہو. پھر ایک روایت میں اتنا زائد ہے کہ اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو. یہ مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ قرات ہو رہی ہو تو تم چپ رہو. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، پس جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو. بحوالہ ابن ماجہ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک رکعت بھی بغیر سورہ فاتحہ کے پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوئی مگر یہ کہ امام کے پیچھے. ترمذی شریف کی حدیث طیبہ حضرت جابر راوی ہیں، کیا فرمایا ایک دفعہ پھر سنیں کہ جس نے ایک رکعت بھی بغیر سورہ فاتحہ کی پڑھی اس کی نماز نہ ہوئی. یعنی تنہا اگر آپ پڑھیں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوئی مگر یہ کہ امام کے پیچھے. مگر امام کے پیچھے ہو تو آپ نہیں پڑھیں گے. یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ جب امام پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھیے، جیسے ختم شریف پہ لوگ جاتے ہیں تو سارے اونچا اونچا پڑھ رہے ہوتے ہیں، زور لگا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو بہتر ہوتا ہے کہ زور لگا کے نہ پڑھا جائے، اتنا ہی پڑھا جائے کہ آپ کے کان سنیں. ہاں اگر ایک پڑھتا ہے اور سارے سن رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے. اپنا محاسبہ کیجیے، آپ کیا کرتے تھے اور اب آپ کیا کریں گے. یاد رکھیے کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے تو شور و غل کون کرتا تھا؟ کفار. نہ خود سنتے تھے نہ اوروں کو سننے دیتے تھے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو کس کے مطابق کام کر رہے ہیں؟ لمحہ فکریہ ہے نا. اور کسی دن آیت نہ آتی یا پوری نہیں پڑھتے تو وہ تانا دیتے تھے، کہتے تھے کہ جیسے خود نبی بن بیٹھے ہو اسی طرح آیت بھی اپنی طرف سے بنا کر پیش کرو. ویسے گستاخ تھے. تو رسول اللہ کی ایسی بات جس سے ان کی شان میں ذرا سی بھی اوپر نیچے بات ہو اس سے احتیاط کی جائے اور ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا بھی نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کفار. حکم تو کفار کے لیے لیکن سب کے لیے ہے کہ غور سے سنو. جب سنو گے تو پھر فائدہ ہوگا. ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. پھر ایک اور چیز کہ دل کے اندر جیسے ہوتا ہے نا غفلت کا یا غبار کا یا جسم کے اوپر بھی ہم کہتے ہیں ایسے سستی سی چھا جاتی ہے، تو دل کے داغوں کو جو گناہوں سے ایسے ہو چکے ہوئے دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کی صبح اور شامیں یاد الہی میں بسر کرے. کس میں بسر کرے؟ یاد الہی میں بسر کرے، غفلت میں نہیں. یاد الہی میں بسر کرے. اور ذکر تب اپنا پورا اثر دکھاتا ہے جب اس میں پوری شرائط ہو. نمبر 1، ذکر کرتے وقت انسان عاجزی اور انکساری کا مجسمہ بنا ہوا ہو. اس میں تکبر، غرور اور غفلت اور قائلی سے کوسوں دور ہونا چاہیے، تب ذکر کا فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. غفلت سے کی ہوئی عبادت کا وہ مزہ نہیں ہے بلکہ عاجزی اور انکساری شرط ہے. اگر آپ کو اللہ توفیق دیتا ہے تو تکبر نہیں ہونا چاہیے. پھر اس بات کا ہر وقت شدید احساس ہو کہ جو بندے نے اعمال کیے ہیں اور جو ذکر کیا ہے وہ کیا اللہ کی شان کے شایان ہے بھی یہ نہیں، کیونکہ وہ تو شانوں والا ہے نا.
پھر ذکر گلا پھاڑ پھاڑ کے نہیں کرنا چاہیے جس میں بے ادبی کا شائبہ ہو، بلکہ درمیانہ طریقہ آداب اور سنجیدگی کے ساتھ۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کے پاس سے گزرے تو دیکھا وہ چپکے ذکر میں مشغول ہیں، اور پھر آگے جا کے دیکھا عمر فاروق کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔ جب صبح ہوئی دونوں کو بلایا گیا، دونوں یاروں کو بلایا گیا تو دونوں کو فرمایا کہ ابوبکر آپ تھوڑا اونچی آواز میں، اور حضرت عمر کو فرمایا آپ ذرا آہستہ آواز میں کریں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جیسے اکٹھے ہو کے لوگ لا الہ پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اکٹھے ہو کے اونچی آواز میں چیخ کے نہیں، تھوڑی اونچی میٹھی سی آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی بھی ذکر، کچھ بھی دعائیں، درود شریف، تو یہ کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ اس طرح غفلت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اس طرح غفلت نہیں ہوتی، بلکہ سارے بندے جاگ جاتے ہیں جو غافل ہوتے ہیں۔ میں اچھی طرح یاد ہے کہ جب پڑھا جاتا تھا مساجد کے اندر درود شریف، تو میں نے دیکھا خود عورتوں کو گھروں اور گلیوں اور بھلوں، اور جو اچھی آواز میں پڑھتا تھا چھتوں پہ بیٹھتی تھیں عورتیں سننے کے لیے بیٹھتی تھی، اور ساتھ وہ ذکر کیا کرتی تھی۔ تو یہاں صبح اور شام یہ بھی مراد ہے، اور باقی دیکھیں آپ ہر لمحہ اللہ کا ذکر کریں، صبح کے ٹائم بھی کریں، شام کے ٹائم بھی کریں۔ اور ایک اور چیز اس میں آئی ہے سجدہ تلاوت، اس کے بارے میں چند احکام سن لیتے ہیں کہ آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز سے ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے، یعنی سننے والے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بالقصد سنی ہو، بلکہ بلا قصد سے بھی سجدہ واجب ہو جائے گا، ارادے سے نہیں، بغیر ارادے کے بھی اگر کان میں پڑ گئی تب بھی آپ سجدہ تلاوت کر دیں گے۔ سجدہ واجب ہونے کے لیے ایک قول کے مطابق پوری آیت پڑھنا ضروری ہے، اور ایک قول کے مطابق پوری آیت پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ لفظ جس میں سجدہ کا مادہ پایا جائے اس کے ساتھ پہلے یہ بات کا کوئی لفظ ملا کر پڑھنا کافی ہے۔ اگر کانوں میں سجدے کی آیت پڑھ جائے تو آپ تلاوت کریں۔ ہاں کو بندہ ہونٹ ہلا کے پڑھے، آپ تک آواز نہیں آ رہی تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اسی طرح فرمایا گیا کہ فارسی، اردو یا کسی زبان میں ترجمہ پڑھا جا رہا ہو اور پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو جائے گا۔ اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی سجدہ آیت کا جو ہوتا ہے آیت سجدہ پڑھ کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے، رو کر کہتا ہے ہائے میری بربادی، ابن آدم کو سجدہ کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کیا، میرے لیے دوزخ ہے۔ اب طریقہ بھی بتا دیتی ہوں۔ سجدہ تلاوت کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں بندھا جائے، اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے، پہلے پیچھے دونوں بار، بات سمجھ آ رہی ہے، ابتدا میں بھی اور بعد میں بھی کیا کہنا ہے، اللہ اکبر یہ کہنا سنت ہے، اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑے ہونا یہ دونوں قیام مستحب ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ نہیں اٹھانے، نہ اس میں تشہد ہے نہ اس میں سلام ہے۔ جو طریقہ میں نے بتایا بہت آسان طریقہ ہے، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، آپ کیا کیجیے۔ اور قرآن کریم میں 14 سجدے ہیں، جب انسان پڑھے یا سنے تو سجدہ کرے، اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں، اور اس کے ادا کرنے کی صرف وہی شرائط ہیں جو سجدے نماز کے ہیں، کیسے باوضو ہو، پاک جگہ ہو، اور بھی پوری ڈیٹیل ہم بارہا پڑھ چکے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اب دیکھیں اس سورہ مبارکہ کا جو اختتام ہو رہا ہے وہ فرشتوں کے ذکر سے ہو رہا ہے۔ ایک بار یہ بھی بتا رہا ہوں کہ جب نورانی اور پاک مخلوق ہر وقت اپنے پروردگار کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، ان کی زبان نے اپنے رب قدیر کی حمد و ثنا، تسبیح و تمجید میں زمزمہ سنج ہیں، ان کے دل میں اس کی یاد میں محو ہیں، ان کی پیشانیاں اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، تو انسان جو مسجود ملائکہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اس کا بھی فرض ہے